بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ کبھی کبھی امیدیں امتحان بن جاتی ہیں اور پیغام لے جانے والا خود پیغام بن جاتا ہے۔ یہ قسط ہے کوفہ کی امید، مسلم کی قربانی۔ کربلا کا سفر ایک شہید کے خون سے شروع ہو چکا ہے۔ مکہ مکرمہ، رمضان 60 ہجری۔ دنیا حج کی تیاری کر رہی تھی، مگر حسین ابن علی کی سوچ میں کچھ اور چل رہا تھا۔ کوفہ سے قاصد آتے گئے، خط پر خط، پیغام پر پیغام۔ اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمارے پاس امام نہیں، ہم یزید کو نہیں مانتے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 12,000 سے زائد خطوط آئے، ہر خط میں وفاداری کا وعدہ، بیعت کا اقرار اور استقبال کا اعلان۔ کوفہ کی امید امام حسین علیہ السلام کی ہجرت کا جواز بن رہی تھی، مگر ہر امید وفا نہیں بنتی۔ امام نے خاموشی سے ایک فیصلہ کیا، اپنے قابل اعتماد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا، ساتھ قاصد، خطوط اور ہدایات تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر اہل کوفہ تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو مجھے اطلاع دینا، میں فوراً روانہ ہو جاؤں گا۔ مسلم روانہ ہوئے۔ گرمی، سفر، راستے کی مشکلات، مگر دل میں ایک ہی عزم، میں اپنے امام کا نمائندہ ہوں۔ کوفہ نے مسلم کا استقبال کیا، لوگ جوق در جوق آئے، بیعت کی، وعدے کیے، مسجدیں بھر گئیں، گلیاں گونج اٹھیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ روایات کے مطابق 18,000 افراد نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا، آئیے، وقت آ چکا ہے۔ مگر شام کا خلیفہ یزید جاگ گیا تھا۔ اس نے عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ سے کوفہ بھیجا، اس ہدایت کے ساتھ، کوفہ کو حسین کے لیے تنگ کر دو۔ عبید اللہ بن زیاد نے آتے ہی سختی، دھمکی، جبر اور انعامات کا بازار گرم کر دیا۔ کوفہ کا حال بدل گیا۔ جو کل تک مسلم کے ساتھ تھے، آج چھپنے لگے، گھر خالی ہونے لگے، راستے سناٹے سے بھر گئے، مسلم تنہا رہ گئے، اکیلا، بے سر و سامان، بیگانوں کے شہر میں۔ آخری پناہ توعا نامی ایک باوفا خاتون کے گھر میں ملی۔ عبید اللہ نے مسلم کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، سپاہیوں کا جتھا بھیجا گیا۔ مسلم تنہا مگر بے خوف تھے۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، تلوار چلی، نیزے چلے، آخر کار ایک زخمی، تھکا ہوا قاصد حسین گرفتار ہو گیا۔ عبید اللہ کے دربار میں کھڑا مسلم، مگر نظر جھکی نہیں۔ آخری وصیت کی، میرے امام کو خط نہ بھیجنا، یہ لوگ وفادار نہیں، انہیں آنے نہ دینا۔ اور پھر مسلم کو قصر دارالعمارہ کی چھت سے
نیچے پھینک دیا گیا، پھر گردن کاٹی گئی۔ کوفہ میں پہلا خون بہہ گیا، کربلا کی پیشانی پر شہادت کی سطر لکھی گئی۔ کوفہ جو امید تھا اب آزمائش بن چکا تھا۔ مسلم کی شہادت صرف حسین کو تنہا نہ کر گئی بلکہ ہمیں ایک سبق بھی دے گئی کہ حق کے پیغمبر کبھی تنہا نہیں مرتے، وہ تاریخ میں زندہ رہتے ہیں۔ کیا حسین علیہ السلام کو مسلم علیہ السلام کی شہادت کی اطلاع ملی؟ کیا کوفہ اب بھی حسین کا منتظر ہے؟ کیا امام کو روانگی کا فیصلہ بدل دینا چاہیے تھا؟ جانیے کربلا سے کائنات تک کی اگلی قسط میں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔